أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں. چنانچہ ایک روایت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، سورہ الکوثر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. فصل لربک وانحر. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، تو دیکھیں ایک ہمارے علاقوں کا بھی ٹرینڈ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کی دل جوئی کی جاتی ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اس کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یار کسی کی خوشی میں شامل ہو یا نہ ہو تو اس کے غم میں ضرور جانا چاہیے، اس کے دکھ میں ضرور جانا چاہیے. اور یہ ہمارے علاقوں میں دیکھا بھی جاتا ہے، حالانکہ ہم کوئی اتنی مہذب قوم نہیں ہیں، نہ ہی کو ہم اتنے مہذب لوگ ہیں الا ماشاء اللہ. تو پھر بھی ہم کسی کے غم میں اپنی دشمنیاں بلا دیتے ہیں اور ناراضگیاں ایک طرف کر دیتے ہیں. رشتہ داروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جنازے میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے.
اور غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، اور غم کی اس گھڑی میں اوپر سے جو کفار ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید دکھ کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک کافر ہے، عاص بن وائل اس کا نام ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، تو نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اب تر ہو گئے۔ نعوذ باللہ وہ کہنے لگا کہ آپ کی نسل ہی ختم ہوگی، اب آپ کا بھی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ کیونکہ عام طور پہ عرب میں بھی اور ہمارے علاقوں میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ بندے کا جو نام ہے یہ اس کے بیٹے کی وجہ سے چلتا ہے آگے۔ تو اس نے کہا آپ کے تو بیٹے وفات پا گئے، تو نعوذ باللہ آپ اب تر ہو گئے۔ آپ ابھی اسی غم کی کیفیت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور قرآن پاک کی یہ آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ پہلے انبیاء کے اوپر امتیں اعتراض کرتی تھی تو وہ انبیاء جواب دیتے تھے، لیکن یہاں پہ کیفیت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے جب کفار کوئی اعتراض کرتے تھے تو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا۔ تو ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اور یہ جو عاص بن وائل ہے اس کے 4 بیٹے تھے، کڑیل جوان۔ ذرا دیکھیں قدرت کا کام کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر سے 2 بیٹوں کو دین اسلام عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فاتح مصر بنایا، اور حضرت حشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے بعد جتنے بھی غزوے ہوئے یہ اس میں شریک رہے۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، اللہ نے اس کی نسل میں سے اس کے بیٹوں کو اسلام دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے بنا دیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام نے، علماء کرام نے کوثر کے بہت سارے مفہوم بیان کیے کہ کوثر کا کیا مطلب۔ کوثر سے مراد یہ جنت کی نہر بھی ہو سکتی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6575، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فاراتکم علی الحوض۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا فارت، تو فرض سے کیا مراد ہے؟ جس طرح ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں بچوں کی، اللہم اجعلہ لنا فارتن، اور بچی کا نماز جنازہ ہو تو اللہم اجعلہ لنا فارتن۔ تو فرض کیا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس بچے کو فرض بنا، ہمارے لیے اس بچے کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ تو اگر آپ گرامر پڑھیں، کوئی ڈکشنری وغیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو فرد کا مطلب ہوتا ہے جو آگے بڑھنے والا ہو، آگے بڑھنے والا، پہلے پہنچنے والا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں اب تو سفر کے انداز ہی بدل گیا نا، کہ اب لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، تو سہولتیں آ گئی ہیں تو سفر کا انداز بھی بدل گیا ہے۔ لیکن جو پہلے کے سفر ہوتے تھے
صحرائی علاقہ ہوتا تھا، میدان تھے، ریگستان تھے، پہاڑی علاقے تھے. تو پہاڑی علاقوں، ریگستانوں میں سے سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو جو قافلہ کسی ریگستان میں سے سفر کر رہا ہوتا تھا تو کچھ لوگوں کو قافلے سے آگے بھیج دیا جاتا تھا. وہ لوگ آگے جا کے کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ قافلہ تھکا ہوا پہنچے گا وہاں پہ پڑاؤ کرے گا تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. وہ لوگ پہلے چلے جاتے، جھاڑیاں وغیرہ ہوتی تو صاف کر دیتے، کانٹے ہوتے تو اس کو صاف کر دیتے، جگہ جو ہے ناہموار ہوتی تو جگہ کو ہموار کر دیا جاتا تاکہ تھکا ہوا قافلہ جب وہاں پہ پہنچے تو قافلے والے وہاں پہ آرام کر سکیں. تو ان لوگوں کو فرد کہا جاتا تھا جو لوگوں کی سہولت کے لیے پہلے سے آگے پہنچ جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں بھی قیامت والے دن سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ کے تمہارے لیے حوض کوثر کے جام تیار کروں گا. تو اسی لیے بخاری شریف کی یہ جو حدیث ہے 6575، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوگا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6578، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بلائی ہے. کوثر سے مراد یہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. ابو بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کوثر میں، جو جنت میں کوثر ایک نہر ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا ہے ان میں سے ایک یہ کوثر کی نہر بھی عطا کی ہے. یہی جو کوثر کی نہر ہے وہ خیر کثیر میں سے ایک خیر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. تفسیر مدارک پڑھیں اور تفسیر خازن پڑھیں تو ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوثر ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. تو اس کوثر سے کیا مراد ہے؟ لکھتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد فضائل کی کثرت ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں اللہ نے عطا کی وہ تو کسی نبی کو اتنی فضیلتیں عطا نہیں کی ہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. تو لکھا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ فضائل کی کثرت. اور کوثر سے مراد حسن ظاہر اور حسن باطن ہے. کوثر سے مراد نسب عالی بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگوں کے نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے. تو کوثر سے مراد نسب عالی بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے. قیامت والے دن سب سے پہلے کون شفاعت کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ اولین اور آخرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہوں گے. تو کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے. کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے. اور اتنی کثرت اللہ تعالیٰ نے امت کو عطا کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب نبیوں کی جو امتیں ہیں ان میں جو ٹوٹل ہوگی نا 120 صفیں ہوگی. کل کتنی صفیں ہوگی جی؟ 120. اور اللہ تبارک و تعالی میری امت کی 80 صفیں بنائے گا. میری امت کی 80 صفیں 1,23,999 کم و بیش انبیاء گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. کم و بیش استعمال کر رہا ہوں، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اتنی امتیں، صفحے صرف 40، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی کتنی صفحے؟ 80 صفحے. اور ظاہری طور پہ اللہ نے عمر کتنی عطا کی ہے؟ 63 سال. اور 63 سالوں میں بھی 40 سال کے بعد اعلان نبوت
نبوت کیا، تو 23 سالوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا پرچم یہ دنیا کے کونوں کونوں میں لہرا دیا، آپ کے صحابہ نے اسی پرچم کو سر بلندی کے لیے جگہ جگہ پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو مشن تھا، اس کا پیغام آگے پہنچایا۔ اتنی کثرت امت کی، اور 23 سال کی تبلیغ ہے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تک آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور علماء نے لکھا ہے 70 سے 80 بندے تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، اور بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 70 سے 80۔ ان میں بھی گھر کے کوئی 5-6 بندے تھے، اور باقی والے جو دوسرے لوگ تھے۔ اور ادھر 23 سال ہے، اور ماشاءاللہ دین اسلام کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو کوثر سے مراد امت کی کثرت ہے۔ کوثر سے مراد یہ دین کے دشمنوں پر غلبہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کوثر سے مراد یہ غلبہ بھی ہے۔ کیسر و کسرا کے خزانے کیا مجاہدین اسلام نے غنیمت میں نہیں بانٹے؟ تو دین اسلام کو اللہ نے اتنا غلبہ عطا کر دیا۔ فتوحات کی کثرت دیکھ لیں، اس سب سے مراد کیا ہے؟ کوثر۔ یہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا۔ تو اگر ہم اس کوثر سے مراد حوض کوثر لیں تو پھر بھی صحیح ہے۔ کیا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ عام طور پہ جو ہم لوگوں نے حوض دیکھے ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں نے جھیلیں دیکھی ہوتی ہیں، کتنی کو بڑی ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ وہاں سے کتنے کو لوگ پانی پی سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر اتنا بڑا ہے، اس کا فاصلہ جربا اور ازرحا جتنا ہے۔ یہ شام کے 2 شہر تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مسافت 3 دن کی۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6577 ہے۔ اور پھر جو حدیث نمبر 6580 ہے بخاری شریف کی، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر کی مسافت 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینہ بندہ سفر کرتا رہے تو 1 مہینہ کی مسافت جو ہے یہ حوض کوثر ہے۔ کچھ چھوٹا حوض کوثر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی 6579 میں ارشاد فرمایا، جتنا فاصلہ ایلا اور صنعا کا ہے اتنا بڑا حوض کوثر ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پاک نمبر 6591 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا ہے اس کا فاصلہ ایلا اور جحیفہ جتنا ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 5970 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یعنی اتنا بڑا حوض کوثر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے حوض کوثر کا جو پانی ہے، حوض کوثر کا جو مشروب ہے وہ کیسا ہوگا؟ اور حوض کوثر پہ جو امتیوں کو پلانے کے لیے برتن پڑے ہوں گے وہ برتن کس طرح کے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر پر اتنے برتن ہوں گے، اتنے کوزے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ میں ویسے سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ یہ جو ستارے ہیں نا، یہ مل کے گلیکسیز بنتی ہیں۔ تو ایک جو ٹپیکل گلیکسی ہے، اس گلیکسی کے اندر 100 ارب ستارہ ہوتا ہے۔ ایک گلیکسی کے اندر کتنے ستارے ہیں؟ 100 بلین، 100 ارب۔ اور یہ جو کل یہ گلیکسیز ہیں یہ کتنی ہیں؟ 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، 10 کھرب گلیکسیز ہیں، اور ایک گلیکسی جو ہے اس کے اندر 100 ارب ستارے ہیں۔
تو کل ملا کے 200 ارب کو 10 کھرب سے ضرب دیں تو اتنے ستارے بنتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض میں پانی پلانے کے لیے اتنے پیالے ہوں۔ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت کتنی ہے۔ یہ حدیث پاک میں آ گیا کہ آسمان کے ستاروں جتنے پیالے ہیں۔ جب ہم کوئی کھانے کا انتظام کرتے ہیں، آپ کوئی مسجد میں محفل کرتے ہیں، تو آپ لوگ کھانے کا اہتمام کس طرح کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں یار کتنے کو بندے ہو جن کے محفل تھے؟ وہ کہتے ہیں جی 100 کو بندہ ہو جائے گا حاجی صاحب کہتے ہیں 3 دے گا پکا لو گے۔ تو لوگوں کے اندازے کے مطابق آپ کھانا بنائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ اللہ نے پیالے بھی اس انداز سے رکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت ہوگی۔ جب پیاسی امت حوض کوثر پہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیالوں سے حوض کوثر کے ان کو جام نصیب فرمائیں گے۔ اور جو حوض کوثر ہے اس کے پیالے آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6579 کے اندر اس کا بیان آیا۔ اچھا، یہ جو حوض کوثر ہے اس کا جو شربت ہے، جو اس کا پانی ہے، جو مشروب ہے، وہ کس طرح کا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کوثر پہ جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور خوشبو اس کی مشک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث، مشک سے زیادہ اچھی خوشبو ہے اس کی، اور دودھ سے زیادہ سفید اس کا پانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6580 اور 6581، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے حوض سے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو ایک دفعہ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے۔ ایک یہ روایت بھی ہے، اور جو بخاری کی حدیث کا آپ کو بھی بتایا دودھ سے زیادہ سفید۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 5979 ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جب یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے، جو سورج ہے وہ 1.25 میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہو، اور جو قرآن و حدیث کے اندر نقشہ بیان کیا گیا کہ وہ گناہگاروں کی کیفیت بیان کی گئی کہ ان کے جسم میں کہاں کہاں تک پانی ہوگا، اور بعض تو ایسے گناہگار ہوں گے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنی شدت کی گرمی ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ان پیاسوں کو گرمی کی شدت کے اندر پانی پلا کے ان کو سیراب فرما رہے ہوں گے۔ صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے۔ لیکن ایک لمحہ فکریہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے۔ حوض کوثر پہ آپ تشریف فرما ہیں، کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو دیکھوں گا پھر ان کو مجھ سے ہٹا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو دیکھوں گا اور پھر ان کو مجھ سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں ان کو حوض کوثر سے پلاؤں۔
تو ارشاد فرمایا ان کو مجھ سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی چیزیں ایجاد کی تھی، انہوں نے دین کے اندر کون کون سی خرافات نکالی تھی، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے نہیں پلائیں گے۔ یہ میرے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ارشاد فرمایا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین کے اندر نئی چیزیں نکال دی تھی جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، چیزیں جو دین کے اندر ہم خرافات کر رہے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حوض سے پانی نہیں پلائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ تو فلاں فلاں ہے، میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میں ان کو پہچان لوں گا، پھر ان کو مجھ سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا ان کو مجھ سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی چیزیں نکال لی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، ظاہر ہے حوض کوثر پہ آ رہے ہیں، تو کس لیے آ رہے ہیں؟ حوض میں سے پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، تو آگے بھی رحمت للعالمین نبی، تو سب کو جام پلا رہے ہیں، یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا یہ کس سبب سے ان کے اور میرے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا؟ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کون سی نئی نئی چیزیں نکال لی تھی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو مجھ سے ہیں، ان کے اور میرے درمیان پردہ کیوں حائل کیا گیا؟ تو بتایا جائے گا انہوں نے تو دین میں نئی نئی چیزیں نکال لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جا جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ آپ سب بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اس دن حوض کوثر کا جام پینے سے روک دیا گیا ان کا کیا بنے گا؟ کتنی خرافات ہم کرتے ہیں جن چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو ہم نے اپنی پریارٹی پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم شادی بیاہ پہ کیا کرتے ہیں؟ کیا شادی بیاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے نہیں بتایا کس طرح کرنی ہے؟ مہندی پہ ہم کیا کیا خرافات کرتے ہیں جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، قرآن و سنت میں جن کا بیان ہی نہیں ہے، اور کیا کیا بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اس سبب سے پانی پینے سے روک دیا گیا تو کیا بنے گا؟ ہم لوگ بہت عجیب ہیں، ہم لوگ تو یقین کریں مزارات اولیاء کے اوپر جا کے کیا کیا خرافات کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر۔ آپ نے دعا مانگ لی تھی نا، آپ کو کس نے کہا تھا وہاں پہ جا کے سجدہ کریں؟ میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگ مزارات پہ جا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، اور یہ اہل سنت کے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ کس نے اجازت دی ہے عورتوں اور مردوں کو اکٹھے ہو گئے دربار پہ چادر چڑھانے کے لیے جائے اور دین کے نام کے اوپر ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی بزرگاں نے کیا سی کہ میری قبر تے آ کے میرے مزار تے آ کے چادر چاڑ رہے ہیں، اور بیبیاں بندے اکٹھے ہو گئے، جی نہیں دیکھا ہم نے گلیوں کے اندر ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں جناب، اور جمعرات کو جائیں ذرا کسی بھی مزار پہ چلے جائیں۔
عورتوں کا رس ہے، بابا پیر صاحب چلے جاؤ یار، اور دین کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دور ہو جا اللہ کی رحمت سے، کیا کریں گے؟ ٹرالیاں بھریاں نے، گڈیاں بھریاں نے، رکشے بھرے نے، بابے پیر صاحب دے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے یار، اور اتنے جا کے مچ مچائے ہیں۔ وہ کون سی شریعت نکال دیا یار آپ؟ اتنے جا کے وہ گوئے بال دے رہے، وہ مچ بنایا تو طواف کر رہے ہیں، کیا ہو گیا یار؟ ادھر تالاب ہے، بیبیاں بندے ننگی پیری پھیرتے رہتے، اور عورتوں نے وہ جوتیاں اتاری ہوئی ہیں اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں کی ہوئی ہیں اور بے پردگی کر رہی ہیں۔ اور بھائی ہمارا دین یہ کہاں کہتا ہے یار؟ اور کون سے دین کے ہم فالوور ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ تو دین کے نام کے اندر اس طرح کی خرافات نہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ کو کوثر کا جام پلانے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یہ تو اسی جاہلیت کے کاموں میں پڑ گئے تھے جن سے نکال کے آپ ان کو اسلام کی روشنی میں لے کے آئے تھے۔ تو نوجوانوں نے سمجھا ہو جائے، اے منڈے نے جڑے سارے، آپ نے مظاہرات پہ جانا ہے، آپ نے سلام کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک انداز بیان کیا گیا نا۔ اب تو اس پہ بھی کلام ہے کہ آپ وہاں پہ کس نیت سے جا رہے ہیں۔ آپ مزار پہ جا رہے ہیں کہ یار میرے پیپر ہو گئے، ایگزام اچھے ہو جائے، اور وہاں پہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں بابا جی نمبر زیادہ دعا رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بزرگ اس کام واسطے سے؟ کیا بزرگوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کوئی سیرت نہیں چھوڑی جس میں ہم عمل کریں؟ کوئی کیا دعا مانگ رہا ہے، کوئی کیا دعا مانگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا کہا فتاوی رضویہ کے اندر؟ آپ نے کہا دربار سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو، دربار کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے، یا اعلیٰ حضرت نے لکھے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں وہاں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ہم کیا کیا خرافات کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے رستے نہیں بلاک کر رہے ہیں سٹیج بنا کے؟ یقین کریں 12 ربیع الاول پہ ایک رستے سے جاتے ہیں رستہ بلاک، اچھا دوسرے ٹرن لے کے جاتے ہیں اگلا رستہ بھی بلاک۔ کیا یہ ہماری شریعت نے کہا ہے؟ اور پھر آپ لوگ اس انداز سے آپ سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ یقین کریں شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ میلاد کے نام کے اوپر آپ نے سجاوٹ کیوں کہ پنگڑے باندھ رہے ہو یار؟ یہ بازار کے پاس انہوں نے 2 بنائے، گنبد اور خانہ کعبہ، اگلے دن وہاں پہ قوالی کا پروگرام ہوتا ہے، پنگڑے پہنتے ہیں۔ مجھے قوالی کے الفاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر شریعت کے مطابق ہو، لیکن جس انداز میں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ میں بدنام کر رہا ہوں۔ ہماری شریعت یہ کہتی نہیں ہے یار، یہ تو اسٹیشن کے پاس بناتے ہیں، آپ ادھر نہیں طواف ہو رہا، اور آپ دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے کہ جو مانگے تو اسی وقت قبول ہے، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھی ہوئی۔ اتنے رحمت فرمانے والے آقا قیامت والے دن کہیں گے دور ہو جا، دور ہو جا، اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اپنے عمل کے اوپر کچھ غور کریں، جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرا یا چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن عطا کیا، جو ہمیں سنت عطا کی، کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ جب آپ کو قرآن کا اور حدیث کا حوالہ دیا جائے، اس کے سامنے کوئی حوالہ قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے حجت قرآن
اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ اس پہ غور کرے کہ قیامت والے دن کافروں کو بھی دھتکار دیا جائے گا، کافروں کو کہا جائے گا دور ہو جاؤ، جو مرتد ہو گئے ہیں ان سے بھی کہا جائے گا دور ہو جاؤ، اور بدعتیوں سے بھی کہا جائے گا کہ دور ہو جاؤ۔ تو اس لیے جب بھی آپ دین کا نام لے کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی اثر دیکھ لیا کریں کہ یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اگر وہ کوئی اچھا کام ہے اور قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہا تو اس کو کر لیں۔ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دین میں نئی راہ نکالے، نیا طریقہ نکالے اور وہ اچھا ہو تو اس کو اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اللہ اجر عطا کرے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق اس کی اصل تو ہونا یار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کاموں سے بچائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمیں کہیں کہ دور ہو دور ہو دو۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوضے کوثر پر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں بھر کے جام نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔